अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और इस निज़ाम के दरमियान लड़ाई अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और अब यह लड़ाई अडयाला जेल की दीवारों से बाहर भी आ गई है। बाकायदा तौर पर खुल के एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे। जो पैगाम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया था उस पर फैसल वाडा ने इंतहाई सख्त पैगाम जारी किया है, इमरान खान को जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अब इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यह भी कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो तनकीद करेगा उसका मुंह बंद किया जाएगा। उन्होंने वाज़ह तौर पर सुहेल खान अफरीदी को धमकी भी दी कि अगर सुहेल खान अफरीदी ने कोई भी इधर उधर की हरकत करने की कोशिश की, यानी कि एहतजाज करने की कोशिश की, तो केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब सेनेटर फैसल वाडा की इन बातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया है, वो जवाब आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन वाला मामला था वो मामला अभी तक फंसा हुआ है। नोटिफिकेशन के बारे में इतलात है कि वो अभी तक नहीं हुआ। सुहेल खान अफरीदी कल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल भी जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लाहौर से एक जज साहब का इस्तीफा भी आ गया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मोदबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो जज साहब है जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके बारे में आपको बता देता हूं। लाहौर से जज साहब है जिनका नाम है सैयद जहांजेब बुखारी। उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी अदलिया की जरूरत है जो शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि कानून को अपने मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करे। एक ऐसी अदलिया की जरूरत है जो आइन का दिफा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वो आखिरी शख्स हूंगा जो मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप या गैर मुंतखब अफराद को अवामी मंशा पर मुसल्लत करने वाले सिस्टम का हिस्सा बने, कि मैं किसी भी सूरत एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसके अंदर मार्शल लॉ जैसी चीजें हो, डिक्टेटरशिप हो या जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको अवामी मंशा के ऊपर मुसल्लत किया जाए। तो ये एक और इस्तीफा पाकिस्तान की जुडिशरी से आ गया है। अब जरा आगे आ जाए जी। सबसे पहले नंबर पे मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी चीज है, नोटिफिकेशन वाला मामला। उसके बाद जो बड़े गुस्से के अंदर फैसल वाडा ने ट्वीट किया है वो आपके सामने रखता हूं। तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है, उस पर भी बात करते हैं। और आजकल जो आजाद सेनेटर्स हैं वो जरा गुस्से में हैं। सेनेटर फैसल वाडा भी बड़े गुस्से में हैं और एक दो दिन कबल आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब भी बड़े गुस्से के अंदर थे। तो अब गुस्से की जो वजह है वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है पसे पर्दा, वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे। यहां से गालबन बहरीन गए, वहां से फिर लंदन चले गए और पीछे पाकिस्तान में रौला पड़ गया कि भाई वो नोटिफिकेशन पे दस्तखत किसने करने हैं, वजीर आजम तो मुल्क के अंदर है ही नहीं। तो फिर ख्वाजा आसफ ने जर्मनी से बैठ कर ट्वीट किया कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, ये प्रोसेस का आगाज हो गया, नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक बवाल खड़ा किया हुआ। खैर, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान वापस आए, लेकिन जिस वक्त वो पाकिस्तान वापस आए तो ये इतलात है कि उन्होंने रास्ते में आते हुए 7 घंटे एक जगह पर क्याम किया। वैसे रिफ्यूलिंग के लिए आधा घंटा या कोई 2 घंटे रुकता है, लेकिन तकरीबन 5 से 7 घंटे तक का यह क्याम किया गया। फिर वो इस्लामाबाद ही उतरे, लाहौर आए और लाहौर में भी यह इतलात है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि बड़ी अच्छी बात है कि आप वतन वापस आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें हो रही हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसला है। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। और अब यह इतलात भी आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से या गालिबन नवाज शरीफ साहब से इंतहाई अहम मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात अभी नहीं हुई। ठीक है जी। अब नोटिफिकेशन वाले मामले पे जरा जो हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट के करीब करीब साफी हैं उनकी जरा 2-3 बातें सुन ले तो आपको जरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आसमा शराजी साहबा क्या कहती हैं? कहती हैं कि आजाद जराए बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन का अब तक ना आना इस बात का सबूत है कि इख्तिलाफात मौजूद हैं। कहती हैं कि वजीर दफा के ट्वीट को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अब भाई ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो नोटिफिकेशन लगा हुआ है। तो नोटिफिकेशन की मेरा ख्याल आसमा शराजी साहबा को जो है वो सबसे ज्यादा फिक्र है। उन्होंने ये भी बता दिया कि 3 दिन हो गए हैं ख्वाजा आसफ के ट्वीट को, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। मजीद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया। कहती हैं कि इमरान खान के कल के ट्वीट के बाद अगर नवाज शरीफ के जहन में इमरान खान के हवाले से कोई गलत फहमी रह भी गई थी तो वो दूर हो गई होगी कि वो असल में क्या चाहते हैं, यानी कि इमरान खान क्या चाहते हैं। मजीद फरमाती हैं कि अगर नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते भी हैं तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि रिहाई के बाद इमरान खान क्या करेंगे, इस्तेहकाम होगा या अदम इस्तेहकाम। मजीद उन्होंने कहा कि यह 90 की दहाई नहीं, इमरान खान और बेनजीर में जमीन आसमान का फर्क है। बेनजीर ने सोबत बर्दाश्त की लेकिन इमरान खान जारहाना मिजाज रखते हैं और सियासत में यह नहीं चल सकता। यह आसमा शराजी साहबा नवाज शरीफ को डरा रही है। वो जो नवाज शरीफ ने बयान दिया था ना कि इमरान खान से बड़े मुजरम है
جو عمران خان کو لانے والے تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ بھی خبریں پھیلائی گئی, کہا گیا جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اگر بڑوں کو نہیں پکڑنا تو بے شک اس کو بھی چھوڑ دے. تو یہ عاصمہ شرازی صاحب ڈرا رہی ہیں کہ میاں صاحب نو 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 نو, یہ نہیں کرنا, عمران خان اندر رہنا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ عمران خان باہر نکل کے کچھ کرے گا, نہیں, وہ بہت کچھ کرے گا, وہ بڑا جارحانہ مزاج والا بندہ ہے, یعنی کہ عمران خان بدلہ لے گا. یہ عاصمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب باہر نکلے گا تب عمران خان کیا کرے گا. منیر فاروق صاحب, ان کی بھی سن لیں, کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فوج کی فرمائشیں پوری کر کر کے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے یہ درست نہیں ہے. مزید فرمایا منیر فاروق صاحب نے, جب آپ فوج کی مدد سے اقتدار لیں تو فوج کی فرمائش بھی آپ کو پوری کرنی ہوگی, فوراً اس کے اوپر بھی آپ کو دستخط کرنا ہوں گے. کیا اللہ کا نظام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ایک وقت میں مانتے نہیں تھے, کہتے تھے نہیں جی عوام نے ووٹ دیا, وہ کیا ہوتا ہے فارم 45 اور کیا ہوتا ہے فارم 47. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فوج کی فرمائشیں جو ہے پوری کر کے جو آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے نا, یہ یاد رکھیں کہ اقتدار بھی آپ کو انہی کی وجہ سے ملا ہے. یہ اقتدار تو آپ نے لے لیا, اب آپ کو فرمائشیں بھی پوری کرنی پڑیں گی اور فوراً دستخط بھی کرنا پڑیں گے. ایک اور صحافی ہے سید عمران شفقت, انہوں نے آج شام کے اندر ٹویٹ کیا کہ GHQ میں ہلچل, اب پتہ نہیں کس قسم کی ہلچل ہے, انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, جو بہت سی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں وہ کھل کے نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے بارے میں 100% تصدیق شدہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن پاکستان کی سیاست کا جو سٹرکچر ہے نا, جب اسپیشلی پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے, یعنی کہ جب ٹینور ختم ہوتا ہے, تبدیلی کا وقت ہوتا ہے, تو تب جو ہے نا وہ لوبنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جی اگر ایک آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے تو آگے کون آئے گا, جو وزیر اعظم ہے وہ کس کو لگانا چاہتا ہے. وزیر اعظم کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یار ایسا بندہ لگاؤں کہ میری حکومت چلتی رہے, میری حکومت کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو, ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو. اب میں یہاں پر بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اگر کسی کو یہ لگتا نا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ, تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز وہی ہوں گے, حکومت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پتا کیا مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جو بندے آنے ہیں نا, دو, ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی وہ بندے جو ہیں وہ کون لگیں گے, اس کے اوپر اختلاف ہے. اور بہت سے لوگ تو یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو سارا کچھ کر رہی ہیں وہ یہ خود نہیں کر رہے, ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے, اور جس بندے کی جانب سے فیڈ کیا جا رہا ہے وہ بندہ سول نہیں ہے. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں, باقی آپ اندازہ خود لگا لیں. اور وہ بندہ سول نہیں ہے, اور ان کے بارے میں نون لیگ کی خواہش بھی ہے کہ ان کو ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بھی لگایا جائے. دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے جی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. فیصل واڈا صاحب نے تو ایڈوانس میں کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اور سہیل خان افریدی مزید آگے کیا لاہے عمل اپناتے ہیں. اب آ جائیں جی ذرا اہم ترین بات کے اوپر. فیصل واڈا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا, کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی, یعنی کہ انہوں نے سٹار ٹویٹ, جیسے عمران خان بڑے سخت الفاظ سے ٹویٹ شروع کرتے ہیں, انہوں نے بھی کہا ایسی کی تیسی, ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں, آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو حال احوال پوچھنے کے لیے ملاقات کی اجازت ہے, اور وکیلوں کو کیس سے متعلق بات کرنے کے لیے ملاقات کی اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ فیملی کی ملاقاتیں اگر سیاسی پیغام کے اوپر مشتمل ہوتی رہیں تو پھر یہ بند کر دی جائیں گی, اور وکلا نے بھی کیس کے علاوہ کسی کا سیاسی پیغام دیا تو وہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی. مزید کہا کہ جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی, بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی. یہ بھی کہا کہ یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا. یہ بھی کہا کہ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار, عزت کے مطابق ڈبل عزت. مزید کہا کہ بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے ہوگا. یہ بھی کہا کہ احتشال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ اب واپسی مشکل ہے. یہ بھی کہا کہ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر بھی مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست رہ گئی ہے, وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. 9 مئی کے دہشت گرد جو کہ KPK میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں. نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے, اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں. یہ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور کل انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ اگر سہیل افریدی صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کھیلیں, اور اگر سہیل افریدی فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کھیلے تو نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا. اب دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں بڑی کلیئر, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو ٹویٹ کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے, عمران خان ہر چیز کا ذمہ دار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو سمجھتے ہیں کہ
میں قید میں ہوں, میری اہلیہ قید میں ہے, میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا, میری پارٹی کو تتر بتر کیا گیا, میری پارٹی کے 10,000 ورکر کو گرفتار کیا گیا, میری پارٹی کے جو خواتین ہیں ان کے اوپر ظلم کیا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, وہ جو ہے وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, یا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے لیں. میرے خیال سے ایک چیز نا کلیئر ہو جانی, دیکھیں فیصل واڈا نے بھی جو جواب دیا نا آگے سے, انہوں نے ایک چیز کلیئر نہیں کی. ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے, وہ چیز کلیئر یہ ہو جانی چاہیے کہ عمران خان جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے, یہ انہوں نے کروایا, وہ فیصل واڈا کو چاہیے کہ وہ کلیئرلی بتائیں کہ بھئی انہوں نے کروایا یا نہیں کروایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کروا کوئی اور رہا ہو اور پڑھ کسی اور کے اوپر رہی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا, یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیٹلڈ ہو جانا چاہیے, کھل کے ذرا سیٹلڈ ہو جانا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس میں سے ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا, یا اتنا ہم نے کیا اور اتنا ہم نے نہیں کیا. کیونکہ عمران خان کے بیانات کے اندر ایک چیز آپ غور سے دیکھا کریں, نہ عمران خان نواز شریف کا نام لیتے ہیں, نہ عمران خان زرداری کا نام لیتے ہیں, نہ مریم نواز کا نام لیتے ہیں. ان کا نام تو عمران خان لیتے ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جیل کے اندر انہوں نے بند کیا ہوا ہے, یا عمران خان نے کہا جو کچھ کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, جو کچھ کروا رہے ہیں فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں. وہ عمران خان ساری کے ساری یہ چیزیں کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ٹھیک ہو جائے. اب ذرا آگے آ جائیں جی. منیف فروخ صاحب نے عمران خان نے جو پیغام دیا اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس ٹویٹ پر افسوس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے جیسے ان حالات میں بھی کوئی قسم کھا رکھی ہو کہ کوئی سیاسی سبق نہیں سیکھنا, کوئی حالات بہتر نہیں کرنے, سیاسی راستہ نکالنے اور دیوار سے سر پٹکنا چھوڑ دیجئے, اس سے صرف آپ اور آپ کی جماعت کا نقصان ہوگا. یہ انہوں نے کہا جی منیف فروخ صاحب نے کہ آپ کا اور آپ کی جماعت کا نقصان ہے اس میں, اور کچھ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے منیف فروخ صاحب کو اجازت مل جائے گی, جائیں ذرا ڈیالہ جیل جا کے ذرا عمران خان کے سامنے یہ بات کریں تو دیکھیں پھر عمران خان آپ کو کیا کہتے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب نے جو ایک قسم کی سخت باتیں کی, دھمکیاں دی ہیں, اس کا پاکستان تحریک انصاف نے دیا جواب, وہ ذرا سن لیں. تحریک انصاف نے کہا جی پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہوں گی, بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہوں گے, اور بے نامی لین دین بھی بہت دیکھ چکے ہیں, مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے برس کے اندر, یعنی کہ پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا بھی نکلا ہے. ایک بے نامی سینیٹر, یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائی کی طرح مسلسل شور مچاتا رہتا ہے, اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مذہب زبان, دھمکیوں اور بازاری جملوں کے اوپر کھڑی ہے. مزید کہا کہ اس بے نامی سینیٹر نے جو گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنا والد جیسا قرار دیتا تھا اور سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا, اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور اس کی فیملی پر حملہ آور ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ جو اس وقت سیاسی انتقام پر مبنی 250 سے زائد جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان سر جھکانے کی بجائے سینہ تان کر کھڑے ہیں. اس کے برعکس یہ بے نامی کردار اپنی پوری زندگی دوسروں کے اشاروں پر بول کر گزارتا آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے جملے میں بد زبانی ہے, منفی سوچ ہے اور شدید خوف چھپا ہوا ہے. مزید کہا کہ اس شخص کا عدالت کے فیصلے کے بارے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے. پہلے بھی یہ بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی عمران خان کی فیملی, وکلا اور رفقا کی ملاقات کو بنیادی حق قرار دے دیا ہے. اس کے باوجود عدالت کے احکامات کی تذلیل کرنا اور فیصلوں کو روندنے کی دھمکی دینا نہ صرف جرم ہے بلکہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ یہ شخص خود کو قانون سے بڑا سمجھتا ہے. مزید کہا کہ اسی طرح خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے بارے میں جو بازاری زبان اور دھمکیاں دی گئی ہیں وہ لا قانونیت اور سیاسی گنڈا گردی کا ثبوت ہے. ایک غیر منتخب, بے اختیار, بے مقصد سینیٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کو بےہودہ دھمکیاں دے. ایسا رویہ نہ سیاسی ہے, نہ اخلاقی اور نہ ہی قانونی. رہی بات اس کے بلند و بانگ دعووں کی اور گیدڑ بگیوں کی, تو قوم جانتی ہے کہ یہ اس بے نامی شخص کی صرف ٹویٹر اور ٹاک شوز کی آوازیں ہیں اور حقیقی سیاسی وزن سے خالی. مزید کہا کہ جنہیں اپنی جان پہچان کے لیے دوسری طاقتوں کے کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سیاسی رہنما نہیں, سیاسی بانڈ ہوتے ہیں. یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی عزت, ان کی فیملی کی حرمت اور عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. فیملی ملاقات کو سیاسی کہہ کر روکنے کی کوشش دراصل اس ذہنی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جو ان قوتوں کو عمران خان کے بڑھتے ہوئے عوامی اعتماد سے لاحق ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون زبان درازی کر رہا ہے, کون عدالتوں کو للکار رہا ہے, کون دھمکیوں کے ذریعے سیاسی ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور کون جمہوری قدروں پر کھڑا ہے. وقت آنے پر فیصلہ بھی عوام ہی کریں گے اور وہ فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. یہ ہے جی ساری کی ساری سٹوری.
हामिद मीर के शो में हामिद मीर ने सवाल पूछा आज सेनेटर फैसल वाडा साहब से कि क्या सुहेल अफरीदी की कल इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं होगी। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं सहाफी हूं, मुझे सवाल करना है आप कैसे इतने इतमाद से नो कर रहे हैं, आप तो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी नहीं। तो फैसल वाडा ने कहा कि मैं अनपढ़ और जाहिल हूं, पर छोटी मोटी आइन की समझ मुझे भी है, सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। यह फैसल वाडा साहब ने वाज़ह तौर पर कहा। हामिद मीर साहब ने एक सवाल सलमान अकरम राजा से भी किया। उन्होंने कहा जी एनडीयू वर्कशॉप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो किससे पूछ कर गए थे। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, ना ही पार्टी कमेटी के अंदर इजाजत ली गई। इस हवाले से कारकुनान में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है, एहतियात से काम लेना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मोहम्मद जुबैर ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दो जमातों के अंदर, इन दो पूरी जमातों के अंदर एक भी बंदा वजीर खजाना लगने के अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब अपना काम करेंगे, मुईशत मजीद बदहाल करके हफीज शेख और शौकत अजीज की तरह जहाज पकड़कर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज ने यह कहा कि पाकिस्तान में जितने टैक्स हैं कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि यही बात हम करते थे तो हमें गालियां पड़ती थी। मैं आपको याद करवाता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा था कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील करे। प्राइवेटाइजेशन के वजीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके हैं, लेकिन गवर्नेंस सिस्टम की वजह से कोई यहां पर सरमायाकारी नहीं करेगा। गवर्नेंस के हवाले से कोई भी ग्लोबल सर्वे आता है तो पाकिस्तान का नंबर सबसे पीछे होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने बदमाश पाले हुए हैं, ये लोगों को डराते हैं और कत्ल करवाते हैं, फिर कहते हैं कि फलां ग्रुप ने मार दिया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं मरवाता, तुम आइन शक्ल मरवाते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सोच ठीक ना हो वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये मुल्क टूटने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता जो हो रहा मुल्क के अंदर, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अल्लाह ना करे कैसा हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पायदाबाद।